اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد العلم وراثۃ کریمۃ والآداب حلل مجددۃ والفکر مرآۃ صافیہ۔ آج 5ویں حکمت ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک گراں بہا قیمتی میراث ہے۔ بے شک والآداب حلل مجددہ، اور آداب اچھے اخلاق یہ تازہ بتازہ جو ہے زیور ہے، یعنی گویا یہ آداب و اخلاق ایسے زیور ہے کہ جسے انسان نے اس وقت پہن رکھا ہے۔ والفکر مرآۃ صافیہ، اور فکر جو ہے، انسان جو فکر کرتا ہے وہ ایک صاف آئینہ ہے۔ یہ بظاہر ترجمہ ہوا۔ اب آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ علم جو ہے وراثۃ کریمہ ہے، علم جو ہے وہ ایک قیمتی گراں بہا میراث ہے۔ انسان کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے تو یا مال و دولت چھوڑ کے جاتا ہے یا علم، یا دونوں ممکن ہے چھوڑ کے ایک انسان جائے جس کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ امام نے کہا علم جو ہے وہ قیمتی میراث ہے، مال کو نہیں کہا، علم کو کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب چھوڑ کے علم جاتا ہے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں اور چاہے کسی شاگرد کی شکل میں، وہ علم جو ہے اس شاگرد کو نیک بناتا ہے، سعادت مند بناتا ہے۔ اب چاہے یہ جانے والا کتاب چھوڑ کے جائے، ایک انسان کتاب پڑھ رہا ہو تو اس کو نیک بناتا ہے، سعادت مند، یا کتاب نہیں ایک شاگرد کو چھوڑ کے گیا ہے، یہ شاگرد دوسرے شاگرد کو پڑھاتا ہے، اس کو نیک بناتا ہے، اس کو سعادت مند بناتا ہے۔ تو علم جو میراث جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ انسان کو جو ہے وہ علم سعادت مند بناتا ہے، لیکن مال ضروری نہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے سعادت مند ہو۔ دوسرے علم کی جو ہے ذاتی طور پہ فضیلت وارد ہوئی ہے، روایتوں میں، آیتوں میں آپ اٹھا کے دیکھیے، کافی جو ہے حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار نے مومنین کے اور صاحبان علم کے درجے کو بلند کیا ہے، یعنی اللہ نے مومنین اور صاحبان علم کے درجے کو بلند کیا، تو درجہ دیکھیے ذاتاً علم کا بلند ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ القدر۔ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پہ فضیلت ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جو علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، لیکن میں نے
ایک آیے مبارکہ کو پڑھا اور ایک حدیث مبارک کو، کہ اس کے ذریعے سے یہ روشن ہو جائے کہ علم ذاتی طور پہ جو ہے فضیلت رکھتا ہے۔ کیا کہے گا؟ لہذا جب یہ میراث کوئی چھوڑ کر جائے گا تو یقیناً یہ گرا بہا جو ہے وہ سرمایہ ہوگا، کیونکہ اس کی فضیلت بھی وارد ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ فیض پہنچ رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، فیض جو دوسروں کو پہنچ رہا ہے اس کے ذریعے سے خود میت کو پلٹ کے فیض پہنچ رہا ہے۔ بے شک ضرور۔ ایک انسان اس کا علم حاصل کر رہا ہے، کتاب کی شکل میں چھوڑ کے گیا ہے، جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو بھی ثواب۔ لیکن مال جہاں آپ چھوڑ کے گئے سارے بچے تقسیم کر لیے، مجلس کے بارے میں بھی جھگڑا ہونے لگا کون کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آداب و اخلاق جو ہے یہ انسان کے لیے بہترین زیور ہے، تازہ زیور ہے۔ تازہ زیور کیا مطلب؟ ایک خاتون جب زیور پہنتی ہے یا ایک انسان بہترین لباس پہنتا ہے تو دوسروں کے نگاہوں میں وہ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لباس پہننے والا۔ یا خاتون جو خواتین کے درمیان زیور پہن کے جاتی ہیں، آپ دیکھیں شادیوں میں عورتیں کافی زیورات پہن کے جاتی ہیں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے ہیں، تو وہ زیورات جو ہے جب دوسری خواتین دیکھتی ہیں تو دوسروں کے نظر میں وہ خوبصورت و بہتر نظر آتی ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے اچھا تو دوسروں کے نظر میں اچھا اور بہتر نظر آتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان اپنے کو بہترین اخلاق سے آراستہ کرتا ہے تو یہ اخلاق انسان کا ایک زیور ہے۔ بے شک یہ ایسا زیور ہے کہ جب انسان اچھے اخلاق سے اپنے کو آراستہ کر لے گا تو دوسروں کی نظر میں اچھا نظر آئے گا، بہتر نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا۔ پھر اس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں کہ میرے بابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے۔ بے شک روایت میں ہے کہ الادب یغنی عن الحسب، بحر الانوار میں روایت ہے کہ ادب جو ہے وہ حسب و نسب سے بے نیاز کر دیتا بے ہے، شک یعنی خود انسان بولتا ہے، اس کا اخلاق بولتا ہے۔ اور اس کے بعد روایتوں میں اس کو زینت سے تعبیر کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ تواضع جو ہے زینت الحسب، حسب و نسب کے لیے زینت ہے۔ ایک انسان اچھے گھرانے کا ہے، رائل فیملی کا ہے، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، لیکن اگر اخلاق اچھا ہے تو اس کی فیملی پہچانی جائے گی، اس کا گھرانہ پہچانا جائے گا۔ دیکھ رہے خود زینت معصومین نے فرمایا ہے، والفصاحت زینت الکلام، انسان فصیح ہے، گرامر وغیرہ انگلش کے بہترین جانتا ہے، عربی کے جانتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو کلام کو زینت ملتی ہے، جیسے لفاظی وغیرہ ہوتی ہے۔ جب انسان جو ہے کلام کرتا ہے تو انسان کیسے کان لگا کے سنتا ہے۔ ایسے ہی والعدل زینت الایمان، عدل جو ہے ایمان کی زینت ہے۔ تو انسان کے لیے سب زیور ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور تواضع انکساری ہے، توکل ہے، صبر ہے، یہ اچھے اخلاق جو ہے اس کے لیے زیور ہے۔ جب اپنے کو آراستہ ان ساری چیزوں سے کر لے گا تو دوسروں کی نظر میں بہتر نظر آئے گا۔ بے شک تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ والفکر مرآۃ صافیہ، فکر جو انسان کرتا ہے ایک صاف آئینے کی طرح ہے، صاف آئینہ ہے، شفاف۔ آپ نے دیکھا ایک نیا آئینہ خرید کے لائے تو یہ کیوں فکر کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ استعارہ ہے یہاں پر۔ جیسے آئینہ کیا کام کرتا ہے، انسان اپنی صورت کو جب دیکھتا ہے تو تمام جو ہے وہ حسن کو اور معائب یعنی جو عیب ہے وہ سب آئینے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جو عیب ہے وہ آئینے کے ذریعے سے اپنے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں پہ کچھ لگ گیا ہے، اچھا نہیں معلوم ہو رہا تو آئینے میں دیکھ کے اس کو صاف کر لیتا ہے۔ فکر جو ہے ایک آئینے کی طرح ہے، جب انسان فکر کرتا ہے تو اس میں حقیقت کو جو ہے واضح کرتا چلا جاتا ہے، فکر کے آئینے میں اس کے حقائق جو ہے روشن ہوتے جاتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے اگر آئینے پہ کوئی گرد و غبار جمع ہے تو اب تصویر صحیح نظر نہیں آئے گی۔ ایسے ہی اگر فکر کر رہے ہیں لیکن ہوا و ہوس کے غبار اس پر ہے تو راستہ صحیح نظر نہیں ہے۔
آپ حر کو لے لیجئے، جب تک لشکر یزید میں تھا اس کے فکر پر خواہشات کے گرد و غبار تھے، لہذا حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی گرد و غبار کو اگر آئینے سے ہٹا دیا جائے تو چہرہ صاف نظر آئے گا۔ باحر نے خواہشات نفسانی کو آئینے فکر سے ہٹا دیا تو حقیقت حسین کا راستہ نظر آنے لگا، اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ راستہ حق ہے، کیونکہ اس نے فکر کیا۔ اسی لیے روایت میں ہے تفکر ساعت خیر، ایک گھنٹے کی فکر جو ہوتی ہے وہ بہتر ہے من عبادت سنتین، ایک سال کی عبادت سے۔ ایک گھنٹہ جو انسان فکر بیٹھ کے کرتا ہے وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک سال کی عبادت میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک گھنٹے کی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ایک سال جو ہے جس میں رمضان مبارک بھی شامل ہے عبادت کر رہے ہیں، ساری قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کے لیے دلیل ہے۔ بھائی حر پہلے نماز پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا؟ روزے رکعت ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے ایک ساعت اس نے فکر کیا تو اس کی ایک گھنٹے کی فکر جو ہے سال بھر کی عبادت سے بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ حق کا راستہ مل گیا۔ اب اس کی نماز نماز ہے، روزے روزے ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بہت زیادہ نماز اور روزہ یہ سب پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے، کثرت صیام عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے امر میں فکر کرنا یہ عبادت ہے، کثرت عبادت یہ ہے۔ کثرت عبادت نماز اور روزہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ پڑھیں تو یہ عبادت کہلائے، اللہ کے امر میں فکر کرنا یہ جو ہے بہت زیادہ عبادت ہے۔ کثرت عبادت کا نام اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ فکر کرنے کو۔ بہرحال یہ تین اہم مطلب کی طرف امام نے اشارہ فرمایا ہے، اور یہ اس لیے اشارہ فرمایا ہے کہ تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں دیور علم و عمل اور اخلاق سے آراستہ فرما، اور ہمیں بہترین فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔